تو وزیر اعظم انتظار کریں گے عدم اعتماد کے آنے کے بعد یہ جیل میں جائیں گے یا پہلے بھی جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں پہلے نہیں، پہلے اب وہ پہلے والا وقت گزر گیا. دیکھیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں شاہد حقان باشی صاحب 22 اراکین میرے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے، احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں 5 MNA ہیں اور کوئی 30 کہہ رہا ہے، اور جو وزیر اعظم پاکستان کو آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے رپورٹ دی ہے 30 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے میرا خیال ہے یہ گرفتاریوں میں پی ٹی آئی والے ہی ہیں یا سب اپوزیشن کے ہیں؟ دیکھیں ابھی گرفتاریوں کا وقت گزر گیا، اب عدم اعتماد یہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے. کہا جا رہا ہے منگل یا بدھ کو لائیں گے. ہر دو صورتوں میں ملک کا ٹیمپریچر خاصا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں صورتوں میں. سلمان عابد صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے بہت اوپر جا رہا ہے. پرائم منسٹر آج بہت اگریسو موڈ اور موڈ دونوں میں نظر آئے اور کھلا کھلا جس طرح بھی بھٹی صاحب نے بھی کہا دھمکی دی ہے انہوں نے کہ دیکھو عدم اعتماد تو ناکام ہوگی پھر اس کے بعد جو میں کروں گا. اپوزیشن بھی ظاہری بات ہے اس کو سینس کرے گی کہ ان کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ابہام ابھی اپوزیشن کے اینڈ پر ہے تو کس باعث کے پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے یا اسپیکر کے خلاف؟ آپ کیسے اسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور جس قسم کی سیاسی مہم جوئی اور جس قسم کی شدت نظر آ رہی ہے سیاست میں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے اور پرائم منسٹر بھی ایک دباؤ کے اندر ہیں. ان کی تقریر سے بھی وہ دباؤ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت سارا کا سارا ابہام جو ہے وہ دور ہو چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اندر، تو کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن خفیہ حکمت عملی میں بھی جس قسم کے بیانات مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو 4 بڑے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کے درمیان کوئی بڑا اتفاق اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اور مریم تو اس پورے کھیل میں اپنے آپ کو ذرا سائیڈ لائن کر چکی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اس طرح سے. اچھا اب ابہام کیا ہے؟ ابہام یہ ہے جیسے ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا کہ کس کے خلاف لانی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف لانی ہے یا اسپیکر کے خلاف لانی ہے. دوسرا ابہام یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے یا یہ سسٹم جو ہے اپنی کنٹینیویشن جو ہے 2023 تک کرے گا اور 2023 کے انتخابات کی طرف جایا جائے گا. اور تیسرا ابہام یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی نے یا زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا کہ چودھری برادران کو یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کوئی اتفاق ہے، کیونکہ میجر سٹیک ہولڈر تو وہ ہے، اس لیے وہ چیز نظر نہیں آ پا رہی ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ جو کل پرسوں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم بھی ہماری حمایت نہیں کرتی اور مسلم لیگ کاف بھی ہماری حمایت نہیں کرتی تو جو پی ٹی آئی کے اندر سے 20 لوگ ہیں یا 25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، ہم ان کی حمایت سے یہ کام آگے بڑھا لیں گے. لیکن میں بلاول بھٹو کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تک آپ اتحادی جماعتوں کو، مسلم لیگ کاف کو اور ایم کیو ایم کو ساتھ نہیں ملائیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ کاف کو ایک بڑا حصہ دینا پڑے گا. وہ بڑا حصہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ ہے. اور ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 سے 30 ارکان ہمارے پاس ہیں، ادھر پرویز خٹک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپوزیشن جماعتوں کے اندر درار ڈال دی ہے، 10 سے 12 لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس قسم کا ماحول بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا. البتہ میں بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو لب و لہجہ میلسی کے اندر اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے منصب کے یہ خلاف ہے. کم از کم اتنی اگریسو ٹون اپنے مخالفین کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اختیار نہیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب جہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، نمبر پہ اوپر تو شاید اپوزیشن کہیں اکٹھی کر چکی ہو، لیکن اور کوئی معاملہ ایسا نہیں جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یکسو ہو پائی ہے. وہ کچھ بھی ہے، کس کے خلاف، پنجاب میں کیا، انتخاب کب، وہ کہتے ہیں طے نہیں ہو سکا. لیکن آج بلاول بھٹو نے بھی ایک بات کہی ہے. سجاد میر صاحب سنیے گا پھر سوال رکھوں گی. عدم اعتماد ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے، بالکل یہ مشکل ٹاسک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے. کامیابی مشکل ٹاسک ہے. ایک اور جملہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے. آج ہی جب بلاول صاحب جب پہنچے وہاں ملاقات ہوئی، وہ بھی سنیے گا. سجاد صاحب پھر آتے ہیں آپ کی طرف. نواز شریف پہ اعتماد کرنا چاہیے زرداری صاحب کو؟ نواز شریف پہ احتیاط برتنی چاہیے، میری رائے ابھی بھی احتیاط برتنی چاہیے.
सज्जाद मीर साहब, ये जो गुफ्तगू अभी सलमान आबिद साहब कर रहे थे ना, तो पता है किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है, ये अभी तक अपोजिशन नहीं बता सकी। उसके बाद इंतखाब कब हो, या निज़ाम मुद्दत मुकम्मल करे, या पंजाब में मामलात कैसे बढ़ाने हैं, या जो उनका अंदर ग्रुप मुनहरिफ अराकीन का उनके साथ कैसे डील करना है। बिलावल तस्लीम कर रहे हैं कि मुश्किल टास्क है कामयाबी इसके अंदर। एतजाज साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से एहतियात बरतें। अपोजिशन यकसू होकर कुछ करती, आगे बढ़ती, कामयाब होती दिखती है, या पूरी अपोजिशन ही बहाम का शिकार है? देखें, एतजाज हसन का कल मैंने भी इंटरव्यू किया था, जो ऑन एयर भी जा चुका है अब तो। वो बड़े मोहतात अंदाज में ये कहते हैं कि अगर ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तब भी प्रॉब्लम है, नहीं होती तब भी प्रॉब्लम है। बड़े क्लियर बातों में वो ये कहते हैं। इस वक्त सूरत ये है, नक्शा ये, जहां से आपने बात का आगाज किया कि इमरान जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर भट्टी साहब ने भी कमेंट किया, दुरुस्त कमेंट किया, वो सोचने की बात है। ये दूसरा कमेंट है उनका। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर बाहर चला गया मैं तो तुम तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा, और अब ये कहते हैं कि मैं उनके साथ जो सलूक करूंगा वो उनको नहीं पता। सर, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं निजाम की कि हाथ किसी के कुछ नहीं आएगा, ये सिस्टम कहीं और देखिए, मैंने ये बातें आ रही हैं बहुत दिनों से कि इंटरनेशनल पावर्स खुसूसन इमरान खान को अमेरिकन बेस ना देने के बाद मुखालफ हुई हैं, और मैंने इसीलिए मीर साहब जैसे साहिब इल्म से बात पूछी। मुझे तो तकलीफ है ये बात सुन के, बदकिस्मती है अगर ये सच है। अब दूसरी बात, मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान इक़्तिदार से निकल के 1% भी खतरनाक साबित नहीं हो सकता। हाँ? 1% वो खुद कह रहे हैं कि मैं हूंगा। वो तो उनकी राय है ना, तो वो तो इमरान, अपोजिशन कह रही है अदम एतमाद पूरी होगी, वो कहते हैं नाकाम होगी। मैं तो अब रिपोर्टर पे आ गया हूँ। नहीं, वो इस पे भी यूटर्न ले लेंगे, खतरनाक नहीं होगा। 30 नहीं, उसके बाद कुछ होगा। जो शेख रशीद साहब ने इशारा किया ना, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन इतना के इख्तलाफात का शिकार है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ने बाशगाफ लफ्जों में कहा है कि मैं चौधरियों को पंजाब नहीं दूंगा, जिसका शाहिद हकान अब्बासी सब 4-5 जगह इजहार कर चुके हैं कि हमने अगर 8-9 पार्टी जमात सीटों वाली पार्टियों दे दी तो हम क्या जवाब देंगे। दुरुस्त ऐसे ये नून लीग ने फैसला कर दिया है। सिर्फ ये इस हद तक एग्री है अपोजिशन इमरान खान को गिराने के लिए। आगे मेरा ख्याल है ये 3 महीने भी इकट्ठे नहीं चल सकते। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? इमरान खान हटाओ तो फिर निजाम की उसके बाद बांदर किला होगा, खौफनाक लड़ाई होगी। ये इधर दोनों साहिब इल्म बैठे हैं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, क्योंकि नून लीग ने फैसला किया, उसके बाद हमने हुकूमत नहीं चलने देनी। नहीं, हुकूमत होगी किसकी, होगा क्या? नहीं, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो देखें, पीपल्स पार्टी और काफ लीग चाहती है अगर तब्दीली आए तो 1.5 साल पूरे करे। नवाज शरीफ बगैर एक जूता पहना एक पहनने के लिए तैयार है कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाए मैं पाकिस्तान आऊं, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकता है वो नंगे पांव ही भाग आए नवाज शरीफ साहब, क्योंकि इमरान का खौफ उन्हें पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं होने दे रहा। ठीक है, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तब भी फटे, नहीं होती तो अपोजिशन आपस में लड़ेगी। ये प्रोग्राम है, मतलब अवाम के लिए सुकून नहीं है। तो अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, सब अदम एतमाद आ रही है। पूछते हैं सलमान साहब से एक ब्रेक